بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show him of our tokens. Lo, He, only He is the hearer, the seer. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. We gave unto Moses the scripture, and we appointed it a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. They were the seed of those whom we carried in the ship along with Noah. Lo, he was a grateful slave. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. آج کا ہمارا درس سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت کا دوسرا حصے سے شروع ہوگا، کیونکہ گزشتہ بیان ہو چکا ہے، وہ پہلا حصہ ہے۔ گزشتہ بیان ہوا تھا الذی بارکنا حولہ، یہاں تک بیان ہوا تھا، اور آج لنریہ سے بیان کرنا باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اقصى پر میں نے وقف کیا اور الذی پر حمزہ پر زبر لگایا، تو جہاں کہیں بھی الف لام آئے تو حمزہ پر زبر لگائیے، اگر الف لام نہ ہو تو تیسرے حرف پر اگر پیش ہے تو حمزہ پہ پیش لگائیے، اور اگر تیسرے حرف پہ پیش نہیں ہے تو یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا، دونوں صورت میں زیر لگائے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے بعبدہ، اس کا نام ہے مد صلہ، ہمارے یہاں کھڑا زیر یا الٹا پیش۔ اس کے بعد حولہ مد صلہ، اس کے بعد لنریہ مد صلہ، انہ مد صلہ۔ کیا مطلب اس الٹے پیش کا اور کھڑے زیر کا؟ یہاں تو چھوٹا ہوا ہو یعنی الف، کیوں کہ حولہ، اگر آپ نے بولے حولہ حولہ لنریہ تو ایک الف واو کا، اس کا ذہن میں رکھیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ جو ہمارا بیان ہوا تھا، سبحان اسرا عبد لیلم مسجد حرام مسجد اقصی بارکنا، اس پر بیان ہوا۔ تو آج لنریہ اور آیاتنا اور انہ هو السمیع البصیر، اس پر بیان ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہیں،
اور یہ زمینی سفر ہوگا، مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا سفر ہے۔ تو اس وقت وہ آیات سورہ نجم کے ہیں، اسے آپ اس وقت نکال کر سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم سفر شروع کر رہے ہیں، سفر کون سا؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ لیکن سفر کے میدان میں اترنے سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سفر کے عجائبات کو دیکھنے کے قریب ہو جائیں۔ تو سنیے، جن میں شدھ بدھ ہے، اور یہ ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ اگر فہم قرآن میں صلاحیت چاہتے ہیں تو قرآن کا اسلوب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ تو دیکھیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا وہ، ہے نا، اسرا کے معنی وہ لے گیا، اسے کہیں گے اصطلاح میں قواعد کے غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ غائب کا صیغہ بھی عظمت شان رکھتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، صراط مستقیم کی ہدایت دے، جن پر انعام کیا یہود نصارہ کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ یہ کتاب لے لو، نہیں، دور کا سے کہا ذالک الکتاب، تمہارے لیے وہ کتاب ہے۔ تو وہ کہنے میں عظمت شان۔ لیکن اب یہ اسلوب ذرا غور کیجئے، تبدیل ہو رہا ہے، فرماتے ہیں لنریہ، بس اسے سمجھنا ہے۔ تو غائب سے کہاں آ گئے؟ ہم، میں، کبھی کہتے ہیں یا موسیٰ اننی انا اللہ، یہاں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب بندے کو دکھائیں گے عجائبات۔ تو جس طریقے سے غائب میں عظمت شان ہے، جو امتیاز ہے، اس سے بڑھ کر ہم اور میں ہے۔ اب کیسے سمجھیں؟ میں آپ کو قریب لے آتا ہوں سمجھنے کے۔ کسی کے محلے میں ایک ایسا مسکین آیا کہ اس کے پورے جسم سے ٹپک رہی تھی فقیری اور غریبی، اور تعاون کا حقدار تھا۔ ہر محلے میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی کمیٹی ہے، حلقہ ہے، جمعیت ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا فکر نہ کریں، غائب کا صیغہ استعمال کیا، ہمارے یہاں تو کمیٹی ہے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد کمیٹی کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تو تھوڑی جان میں جان آئی نا، آئی۔ مگر ایک صاحب نے کہا آپ بالکل فکر نہیں کیجیے، عصر کے بعد میں ہوں نا، ہم ہے نا، تو دونوں میں فرق ہے۔ بس یہی فرق ہے، میرا محبوب بندہ کہاں آ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ تو اس میں لطافت ہے، اس میں وہ پیار ہے، اس میں وہ اطمینان بخش لفظ ہے کہ ہم، تو فرق رہے گا کس کا؟ وہ کا اور ہم کا۔ اب جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس پر خیال رکھتے جائیں۔ تو نوریہ، ہم دکھائیں گے اسے۔ اب دوسرا، ابھی سفر سے پہلے گزشتہ مہینے جتنا بیان دیا 1 گھنٹے کا، کس کی روشنی میں تھا؟ احادیث پاک کی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ تو اب بھی جو بیان ہوگا وہ اس آیت کی تشریح ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتاب۔ تو اب ایک سوال، ایک اعتراض ذہن میں رکھیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے لے کر اقصی تک۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ نام فاختہ، کون؟ حضرت علی کی سگی بہن، بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ معراج کا سفر میرے گھر سے شروع ہوا۔ کسی نے حدیث پر کلام نہیں کیا، اس کو بھی سمجھیے، حدیث سے گھر سے شروع ہوا۔ فخر کرتی، کیوں نہ فخر کریں؟ تو اس کو سمجھے کیسے؟ کلام پاک میں اور حدیث میں مطابقت رکھنا، اس کے لیے علم حدیث چاہیے۔ خالی بخاری اور مسلم کا مطالعہ کر کے اہل حدیث نہیں بنتے جی۔ تو مفروضہ یعنی کیا؟ آپ ایسا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، کسی چیز کو سمجھنا ہے تو فرض کر لیں کہ مسجد نبوی میں مفروض یعنی اگر
وہ روضہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ کہاں دفن کیے جاتے؟ جنت البقیع میں. تو آج اس کا نام کیا ہوتا؟ چبوترہ عائشہ ہوتا نا. وہ مسجد میں داخل کر لیا جاتا تو وہاں نام کیا ہوتا؟ باب عائشہ. اب آئیے مکے میں سمجھ لیے اس کی حقیقت. مکے میں کیا ملے گا؟ باب علی، باب عباس، باب بنی فلاں. کیا یہی چیز ہے. کعبہ صرف کعبہ تھا، مطاف بالکل کھلا تھا. مطاف میں لوگ نماز پڑھتے تھے تو مطاف کے اطراف میں لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنا دیے تھے. اب وہ گھر ہٹ گئے تو لکھ دیا باب عباس. تو ام ہانی کا مکان بھی اسی طرح تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم نکالتے تھے تو کہاں؟ مسجد نبوی میں، اور باہر چلے جاتے تھے. تو عائشہ کے گھر سے گئے، مسجد نبوی سے گئے، ایک ہی بات ہے. تو ام ہانی کہتے ہیں کہ میرے گھر سے گئے اور حرم سے گئے، ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ جبرائیل امین آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے اکثر آپ ام ہانی کے یہاں جایا کرتے تھے. کون سا موقع تھا معراج کا جانتے؟ طائف سے آئے تھے نڈھال ہو کر، رنج و غم و ملال. ہمیشہ ایسے وقت میں آپ ام ہانی کے یہاں جایا کرتے تھے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل آئے. جبرائیل جب آتے تھے تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، وحی الہی نازل ہوتی تھی. ایک دفعہ انسانوں کے روپ میں آئے. حدیث عمر بہت مشہور ہے، اور سوالات کیے لوگوں کو سکھانا تھا تو کہ اسلام کیا، ایمان کیا ہے. تو جب آئے اور ایک دفعہ دنیا میں اصلی حیات میں نظر آئے، اصلی حیات میں. تو دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی حیات میں. تو انہیں لائے. کہاں لائے؟ حتیم کے پاس لائے. حتیم کے پاس لا کر کیا کیا؟ بہت مشہور حدیث ہے مسلم کی، سب جانتے ہیں کہ بچپن میں قبیلے بنی سعد میں آپ کا شق صدر کیا گیا. کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ آپریشن کیا جبرائیل نے، سینہ چیرا. جانتے ہیں نا، بہت مشہور ہے. لیکن جو قصہ مسلم بخاری میں وہ مشہور نہیں، وہ مشہور نہیں کہ دوسرا شق صدر بھی ہوا، آپریشن ہوا. وہ کہاں؟ حرم میں، معراج میں سفر کے آغاز سے پہلے. تو پہلا جو ہوا جانتے ہیں قصہ؟ جبرائیل نے چیرا اور ایک حصہ نکال کر پھینکا. وہ لہٰذا امین، یہ شیطان کا حصہ. تو جب آج ڈاکٹرز بڑے بڑے چیرتے ہیں، پورا نکالتے ہیں باہر، اور اس میں جوڑ بھی لگاتے ہیں اور پھر فٹ کرتے ہیں، وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے. تو جبرائیل امین کون تھے؟ ذو مرۃ فاستویٰ شدید القویٰ علمہ شدید القویٰ. کون تھے جبرائیل؟ شدید القویٰ مطاع ثم امین. آسمان پر، آسمان دنیا پر ان کی حکومت چلتی ہے. تو کیا وہ شخص آپریشن نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے یہاں بھی سینہ چیر کر اسے دوبارہ زمزم سے دھویا. ٹھیک ہے. اب آج کے درس میں آپ میرے ساتھ میں رہیے. اب جو ہمارا سفر شروع ہوگا نا، میں یہ واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ تو محرم کی مجالس والوں کو مبارک ہو. یہاں آپ زیادہ سے زیادہ کیا پائیں گے؟ کیوں؟ لیکن میں اس کو تبدیل کروں گا حکمت. یعنی جبرائیل امین نے یہاں بھی سینہ چیر کر کیوں دھویا، تو اس کو کیسے سنیں گے؟ کیا حکمت. ٹھیک ہے نا. پھر براق کی سواری لائی گئی، کیا حکمت. پھر دودھ کا پیالہ لایا گیا، کیا حکمت. پھر نماز پڑھائی گئی، کیا حکمت. آپ امام بنے، کیا حکمت. موسیٰ علیہ السلام روئے، کیا حکمت. یہ حکمت سننے کے لیے تیار رہی. اور اس کو 1 منٹ میں پہلے آسمان سے چوتھے آسمان تک پہنچیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ کیا حکمت. سنیے، ہم جاتے ہیں عمرے پر، حج پر، غسل کرتے ہیں. کسی فنکشن میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ پانی میں وہ تاثیر ہے کہ ہمیں تازگی آتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تازگی ہو. ہر انسان ناخن کاٹے، موچ کترے، صاف صفائی کرے، تو ایسا اپنے آپ میں ایک
کیا تازگی محسوس کرتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ سدرۃ المنتہا، فیضان باری حاصل کرنے کے لیے. کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ سارے نبیوں کی امامت کرنے کے لیے، جمعہ کی نہیں. اس کے لیے کس کی ضرورت تھی؟ تازگی. لہذا انہیں زمزم کے پانی سے ان کے دل کو معلوم ہے حکمت. اب دوسری بات، سفر شروع ہو رہا ہے، کیا لایا گیا؟ سواری. کیا حکمت؟ کوئی پوچھیں گے سواری کیوں؟ جبرائیل امین کو تو کتنے پر تھے، انگلی پکڑتے پر پہ لے جاتے. تو آپ قصہ نہ سنیں، قصہ تو کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اس حکمت کو جاننے کی کوشش کریں. لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ یہی وہ توحید کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ نے بھائیوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں کا تصور نبی کی ذات میں درست نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حکمت ہے. کیوں سواری آئی؟ گزشتہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے کو لے گیا. تو کسے لے گیا؟ عبدی ہی ہے نا. یہ کہہ کر بات صاف کر دی، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آ رہا ہے میرا بندہ سدرۃ المنتہا کے پاس، فیضان رحمت کو لے کر، سارے نبیوں کا امام بن کر، جنت و جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے. اس کے باوجود بھی وہ عبدیت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا. صاف ہوا معاملہ؟ صاف ہوا. بتائے ان کو پیغام دے عبدی. تو اس میں کیا پیغام ہے؟ جانور کیوں لایا گیا؟ کیا حکمت ہے؟ میرا بندہ آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا، مسجد اقصی جا رہا ہے. اسے یہ احساس ہو کہ وہ بشر ہے. کیا ہے؟ بشر ہے. اس لیے سواری پر بیٹھ کر آ رہا ہے، اڑ کر نہیں. سمجھے؟ یہ حکمت ہے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ رسول بشر سے ان کو فوق اوپر لے جاتے ہیں. آیت ہماری کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے حکمت. تو اس طرح سفر شروع ہوا. اب ہم اترتے ہیں سفر میں. کون سا سفر؟ زمینی سفر. آیاتی. اب میں آپ کو کتنی آیات بتلاؤں. آیت کا ترجمہ کیا بتایا تھا؟ عجائب. تو اگر اللہ نے توفیق دی تو ارادہ ہے کہ کم از کم 7 عجائب آپ کو بتاؤں. 3 تو حدیث کے درجے اولا میں ہیں اور 2 حدیث کے دوسرے درجے میں ہیں، یعنی کتابوں کے درجات آپ جانتے ہیں. اور 2 افلا تعقلون. اس کے لیے ریفرنس کی ضرورت نہیں. افلا تعقلون، کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ سمجھو. تو کیا ہے وہ معجزہ؟ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم سے اقصی تک جانا اتنی کم مسافت میں. یہ کیا عجوبے سے کم ہے؟ بتائیے. یہ عجوبے سے کم نہیں. کم کیسے؟ یہ سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ اتنی مسافت میں چلے گئے. لیکن میں تو کہتا تھا کہ کم از کم 3 تفسیریں پڑھیں. اب تو اس میں تبدیلی آ جائیں گی. کم سے کم 7 پڑھیں. اس لیے کہ 6 تفسیر والے لکھتے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے مفسرین 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروپ کہتا ہے کہ خواب میں، جی ان کو تو سائٹ میں کر دیا. اعلان نہیں کہتے. تو ایک گروپ کہتا ہے کہ بیداری میں. ان میں 2 گروپ ہوئے تو 3 ہوئے نا. کیا کہتے ہیں کہ روح گئی بیداری میں. تو دوسرا کہتا ہے نہیں، جسم اور روح. مگر ایک اعلان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روح اور جسم. کیا کہتے ہیں؟ افلا تعقلون. تم سمجھنا نہیں چاہتے. اگر انسان پیدل جائے کسی جگہ تو 8 گھنٹے. سائیکل ملی تو کیوں؟ تمہارے پاس قوت آ گئی سائیکل کی. اسکوٹی ملی تو، آٹو رکشا ملا تو، کار ملی تو، ٹرین ملی تو، پلین ملے تو، مسافت کم ہوئی. تو اے عقل والو افلا تعقلون، تم اپنی قوت بڑھا کر مسافت کو کم کرتے ہو. تو یہ کس کی قوت تھی؟ تمہیں قوت دینے والے کی. تو رات کے کچھ حصے میں سفر کرا دیا. اب کہو کہ روح اور جسم کے ساتھ. تو یہ پہلا عجوبہ بتا رہا ہوں.
ساتھ بتلایا تھا انشاءاللہ. تو دوسرا عجوبہ کون سا؟ دلیل نہ مانگی. افلا تعقلون. ہمارے لوگ تو اسی میں رہے آج تک کہ جسم سے ہوا، روح سے ہوا، خواب میں ہوا، بیداری میں ہوا، مگر غیر کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے یقین کر لیا کہ اوپر کوئی راستہ ہے، قرآن میں لکھا ہے، انہیں یقین ہے. یہ یہود و نصارہ انہیں یقین ہے کہ جب قرآن میں ہے تو اوپر جانے کا راستہ ہے. اگر آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، قیامت آنی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا آنا ہے، مگر اب جو لکھا ہے نیچے یہ درست نہیں ہے. اگر عیسیٰ ابن مریم کب آئیں گے؟ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. اگر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو ہم 100 سال تک زندہ نہیں رہ سکتے. تو اے یورپ والو ہماری مدد کرو، 100 سال کی گارنٹی دے دو، مسلمانوں کو پیچھے بھگا دو. کیونکہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے قیامت آئے گی. یقین ہوا؟ تو کہہ رہا تھا کہ عجوبہ انہیں یقین ہے کہ یہ شخص اوپر گیا ہے. تو وہ کھوج میں رہے کہ راستہ کہاں ہے. حرم سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا گئے، تو انہوں نے کھوج لگانا شروع کی تو چاند تلک پہنچے. کسی شاعر نے کہا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، مگر اچھا کہا، تم تو گئے چاند تلک مگر ہم تو پہنچے خدا تلک. ہم تو خدا تک پہنچے. مگر یہ پیغام شاعر کا میں نہیں دینا چاہتا، میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم خدا تک کہاں پہنچے. وہ تو رسول پہنچے، ہم نہیں پہنچے. ہم نے غیروں کے یقین سے اپنا یقین نہیں، بلکہ ہم ابھی تک مشکوک ہیں، ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ہونا یہ چاہے تھا کہ ہم پہنچتے چاند تلک، وہ کیسے پہنچے؟ تو کیا یہ عجوبہ نہیں کہ غیر ہم سے سبق حاصل کر کے انہوں نے راستہ تلاش کر لیا اور ہم ایسے پڑے ہوئے. یہ عجوبہ بغیر افلا تعقلون. تو آپ سنیے گا اب عجائبات جو میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ اگر ذہن سے نکل گیا ہے تو آپ اشارہ کریں. پہلا عجوبہ جو دوسرے درجے کا ہے، ایک گڑیا دکھائی گئی. ایک شخص ملا، یا محمد یا محمد. تو آج آپ کو معلوم ہوگا کہ یا محمد یہ کون کہتا ہے. جی یہ 2 باتیں. پھر 3 باتیں اور ہیں. قبر موسیٰ، وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر نماز بیت المقدس میں، اور پھر دودھ کا اور شراب کا پیالہ. اتنی باتیں بیان کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر آسمانی سفر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سنیے گا، یہ تو مختصر ہے. اس سے پہلے فارغ ہوتے ہیں 2 عجائبات سے، پھر اس میں کافی وقت لگے گا کیونکہ اس میں حکمت ہے. کیوں؟ قبر موسیٰ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیوں؟ بیت المقدس میں کون سی نماز؟ کیوں؟ حکمت کیا؟ امام آپ، حکمت کیا؟ آپ نے کب سیکھا نماز پڑھانا؟ کئی سوالات ہیں. نماز تو کب ملی؟ واپسی میں ملی. تو کہہ رہا تھا کہ 2 عجوبے سے فارغ ہوتے ہیں. ایک گڑیا نظر آئی. ظاہر بات ہے کہ گڑیا تو توجہ تو جائے گی نا. تو جبریل نے کہا کہ چلیے آگے. تو یہ کہتا یا محمد یا محمد، یہ کون؟ نہیں آگے. تو فارغ ہوتے ہیں ان سے تاکہ روانی ہماری برقرار رہے، چونکہ ہمیں ابھی سمجھنا ہے آگے. یہ تو مختصر سا ہے. کہا کہ گڑیا وہ ہے، یہ دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے. بس تھوڑی حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی آخری نبی یا محمد. غور سے سنیے. فرمایا جبرائیل نے کہ یہ ابلیس تھا، آپ کو آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے پکار رہا تھا. آپ جا کے پیغام دیجیے یا محمد کہنے والوں کو، اتنا کافی ہے. تو دیہاتی کہتے تھے اور ابلیس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی. تو ہم بھی کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. اگر پہنچے سدرۃ المنتہا تک، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اتنا کافی. اب ہم چلتے ہیں، کتنے بقیہ رہے؟ جی قبر موسیٰ.
عجب سوال ہے. جانتے ہیں یہ 6 مفسرین لکھنے سے گھبراتے ہیں. آپ پڑھیے معراج کا قصہ، کئی چیزوں کو انہوں نے ترک کیا ہے، اس لیے کہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے موسیٰ ابن عمران کو کیسے دیکھا. کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اگر آپ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے، ذہن آپ کا قبول نہیں کر رہا ہے، تو افلا تعقلون، سمجھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ پھر بیت المقدس میں جو امامت کرائے وہ کون سی نماز تھی؟ وہ انبیاء کون سے تھے؟ وہ بھی تو سب فوت ہو چکے ہیں، ماں سوا ان کے عیسیٰ ابن مریم کے. تو یہ سوال اب سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے زیارت ہوئی، یعنی بات چیت نہیں کی، دیکھا. نماز پڑھ رہے ہیں تو بات کہاں کریں گے. اور مسجد مقدس میں سارے انبیاء، پھر آسمان پر جو انبیاء ملے، تو یہ سب عالم برزخ میں تھے. سورہ مومنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ورا دنیا، پھر ورا کے معنی جان چکے ہیں، آگے پیچھے بعد میں سب معنی ہیں اس کے. آخرت سے پہلے ایک برزخ ہے، تو اس برزخ میں ہر ایک کو جانا ہوتا ہے. اب نبی ہو، رسول ہو، شہید ہو، ولی ہو، صدیق ہو، ہر ایک. برزخی زندگی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تو اس میں شہید کی برزخی زندگی مختلف ہے، ایک عام آدمی کی مختلف ہے، شہید کی مختلف ہے. تو پھر نبی کی، اس لیے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبی کا درجہ پہلا، دوسرا صدیق کا، شہید کا تیسرا. تو جب شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ برزخ میں زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھ سکتے، تو انبیاء میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر حرام کر دیا گیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائیں. تو اگر کوئی نبیوں کی صفت والا ہے، کوئی صالح ہے، کوئی نیک ہے، اس کے بھی جسم کو زمین نہیں کھاتی. اور مشاہدے میں کئی ایسے قبریں ملی ہیں جیسے آج ہی دفنائی گئی. تو برزخ کی زندگی کیا مطلب؟ برزخ ہم تو قبر میں دفناتے ہیں، یہی برزخ ہے. یہ تو ہمارے لیے ہے، نام رکھ دیا گیا قبر کا. ایک فرد کو شیروں نے پکڑا، چیڑ پھاڑ کر کھا گئے، اب اس کا برزخ کون سا؟ ان کی قبر شیروں کا پیٹ، اور یہ برزخ. جلا کر راکھ کر دیا گیا، برزخ. تو اصل برزخ کو سمجھنا ہے، قبر تو ظاہری چیز ہے. تو برزخ میں قبر اتنی وسیع ان کی کہ موسیٰ ابن مریم، کیا موسیٰ ابن عمران نماز پڑھ رہے تھے. تو برزخ کی زندگی ہم سمجھ نہیں سکتے. اچھا ایک چیز بتلاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، اور یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ سارے عالم کو دیکھ رہے ہیں. تو افلا تعقلون، چلیے سارے عالم کو دیکھ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق. آج کل جو حالات ہیں اس کا مطلب اسے بھی جانتے ہیں. تو پھر یہ حکومتیں اور سلطنتیں کیوں آ جا کے میٹنگ میں مشورہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کریں؟ برما میں جو حالت ہوئی تو مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مشورہ آپ نہیں کر سکتے، پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اس لیے حیات کے طرح. لہٰذا ان کی سوچ جو ہے وہ افلا تعقلون. اس لیے اس سے ہم زیادہ وقت اس میں نہیں گزاریں گے، اتنا کافی ہے کہ برزخی زندگی مختلف ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن نماز کون سی پڑھ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، عمل ختم، الا من ثلاث، علم ہو، بچے ہوں، یا صدقہ جاریہ ہو. پھر یہ نماز کون سی؟ لیکن آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بیت المقدس میں نماز کون سی؟ ٹھیک ہے نا، اطمینان سے سمجھنے کی کوشش کریں. سبھی جانتے ہیں کہ ہم جو یہاں نماز پڑھتے ہیں یہ تکلیفی، مکلف، ہر فرد مکلف ہے، بچہ مکلف نہیں. کیا مطلب؟ کرو نہ کرو، افعل ام لا تفعل، نہیں کرے گا تو گرفت ہوگی. اسے کیا کہیں گے؟ مکلف، تکلیف دی گئی ہے. تو جو فرد
جس طریقے سے زندگی گزارے گا اسی طریقے سے اس کی موت واقع ہوگی. اگر قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اسی صورت میں نیک ہے تو نیکیاں کرتے ہوئے. تو قبر میں اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اگر کسی کا قرآن سے لگاؤ ہے تو اسے چین کیسے آئے گا؟ اس کی زندگی تو برزخ میں سکون کی ہے، تو وقت گزاری کے کیا کافی سوتے رہیں گے. جس کی مٹھاس ٹھنڈک نماز میں ہے وہ نماز پڑھے گا. تو یہ نماز وہ نہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اجر و ثواب کی نہیں، تکلیفی نہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی گرفت ہوگی. وہ نماز نہیں. کون سی نماز؟ آخرت والی. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کی ہے. تو یہ وہ نماز تھی. اس لیے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک نہیں. تو ہر فرد میں یہ نیت ہونی چاہیے، مگر یہ کب ہو؟ جب کسی کا قرآن سے لگاؤ ہو. اس کا اوڑھنا قرآن، اس کا بچھونا قرآن، ہمیشہ بغل میں قرآن، تجارت میں قرآن. مگر اب قرآن ہے کہاں؟ ہے نہیں. قرآن تو صرف میت ہونے کے بعد نکلتا ہے. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. جو لوگ اپنی جان رات و دن لگا دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی. تو یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کون سا؟ تکلیفی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قرآن خانے میں کون سا قرآن پڑھا؟ بہرحال ہمارا مطلب جو ہے یہ حکمتوں کو بیان کرنا. تو خیال رکھیے، اس سے ہم فارغ ہو گئے. اب کیا باقی رہا؟ امامت اور موت کا پیغام. آپ جب گئے بیت المقدس تو موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے تھے. کیسے پہنچے تھے؟ برزخ. سارے نبیوں نے استقبال کیا. اب یہاں دو سوال ہیں، دیکھیں ہم مجلت نہیں کر رہے. ایک سوال یہ کہ نماز کون سی پڑھی ہے نا؟ تو کوئی صاحب کہہ رہے ہیں فجر کی. اچھا، فجر کی نماز پڑھی. ایک اچھا، پھر امامت آپ کو کیسے ملی؟ پھر آپ کو کیسی خبر کہ نماز اس طرح پڑھانے کی؟ کئی سوالات ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اصل عجوبہ تو یہ ہے، اس پر آدھا گھنٹہ بیان دینا عجوبہ تو یہ ہے. حکمت یہ ہے کہ ہم جانیں کہ کیوں، کیا حکمت. بھلا ایک فرد کسی کو نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ اسے نماز کی ادائیگی کا علم نہ ہو؟ نہیں. تو اس کو کیسے سمجھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سب جانتے ہیں، اس کا جواب آپ کی جیب میں ہے. میں صرف نکال کے بتاؤں گا. کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس ہے یہ کون سی نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھائی؟ دیکھیے، شریعت موسوی میں کتنی نماز فرض تھی؟ 3. اور ہماری امت میں کتنی؟ 50. مطلب 50 ہی ہے. اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول لا یبدل قول لدی، میری بات میں تغیر نہیں ہوتا. جاؤ 50. ایک کا ثواب کتنا؟ 10. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیشہ جب نماز کا حوالہ دیا جاتا ہے تو شریعت موسیٰ. تو اس کے علاوہ چونکہ وہی نمازیں چلی آ رہی تھی عیسیٰ ابن مریم پر، تو یقین مانیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج نصیب ہوئی، تو کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ آپ جانتے ہیں دار ارقم میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھتے تھے. تاریخ میں پڑھے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم حق پر نہیں، چلیے حرم میں چلتے ہیں. تو معراج کی شب نمازیں دی گئی 50 فرض ہوئی. لیکن مکے کی زندگی میں دیکھیں قم اللیل الا قلیلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر اور عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے مغرب کے وقت، یہ 2 نمازیں پڑھنے کی تعلیم جبرائیل امین دے کر دیتے. سبھی جانتے ہیں. تو نماز کیسے پڑھنا؟ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو باقاعدہ 2 مرتبے آئے. ظہر سے شروع کی نماز، یاد رکھیے، ظہر کی 2 دفعے، عصر کی 2 دفعے، مغرب کی 1 دفعے، عشاء کی 2 دفعے، فجر کی 2 دفعے. یہ نمازیں اس طرح سکھا کر گئے. تو یہ نماز کون سی تھی؟ اب کوئی اعتراض نہیں. اب کیا حکمت کہ آپ کو کیوں امام بنایا گیا؟ ہم اگر اس چیز کو سمجھیں، ابراہیم تھے، آدم علیہ السلام تھے، ایک تو ابو الانبیاء تھے،
ایک تو ابو الآباد ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اب فریض نبوت منتقل ہو کر آ رہا ہے امت اسلامیہ کی طرف، تو سارے نبیوں کے امام اعظم، تو امام اعظم کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ حکمت ہے۔ اب نماز کون سی پڑھائی، کیا پڑھائی؟ 2 رکعت یہ نماز کی، سارے صف میں کھڑے ہو کر، یہ وہ پہلی جماعت کی نماز تھی آپ کی۔ اب کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھے، کون ہے ہمارا امام؟ لیکن ہم نے اپنی اپنی جماعت کے امام بنا دیے، بس ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بہرحال اس کی بھی زندہ ضرورت نہیں، چونکہ آج کا درس یہ نہیں ہے، ہمیں تو معراج کا سبق، مگر اس حکمت کو یاد رکھیے۔ اب باقی رہا، کافی ہے اتنا زمینی سفر، یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، لیکن آسمانی سفر کے میدان میں رہنے سے پہلے آپ کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک تھا کس کا؟ دودھ کا، تو دوسرا کیا تھا؟ شراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا دودھ کے پیالے کی طرف، تو فرمایا اصبت الفطرہ، فطرت کو تم نے اختیار کیا، بس اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا بھی حکمت کیا؟ پھر وہی حکمت، افلا تعقلون، سمجھ نہیں رکھتے، بشر ہیں، عبد ہیں، تھکان ہو گئی ہے زمینی سفر میں، اب کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ آسمانی۔ ہم بھی تو منزلوں پر ہوٹلوں میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو یہ بشر ہیں، عبد ہیں، یہ اس میں حکمت ہے، یہ آ چکا ہے، تو اس کو تو لوگ پیش نہیں کرتے۔ اچھا دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آپ کو دودھ اور خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا ہو، کیا یہ فطرت ہے۔ دیکھیے دیہاتوں میں جاتے ہیں وہ تو دودھ ہی پیش کرتے ہیں، اب تو پیپسی، 7 اپ، لیکن بہرحال حالات ایسے ہیں، لیکن یاد رکھیے 2 چیزیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا، بھلے آدھا پی لیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فطرت، آپ کو اجر ملے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ توفیق دے تو، آسمانی سفر۔ آسمانی سفر میں بھی آپ کو عجائب دکھاتے ہیں، اور میں یہ مختصر کرتا ہوں کہ پہلے آسمان پر گئے، اب لوگ کہا کون ہے، دروازہ کھلوایا، اس میں نہیں جانا، پہلے آسمان پر گئے تو کس کو دیکھا؟ آدم عیسیٰ، تو دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ، تو تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، 5ویں پر ہارون، 6ٹھے پر موسیٰ۔ کیا حکمت! 7ویں پر ابراہیم، کیا حکمت! کافی حکمت، ہم پہنچ گئے 7ویں آسمان، کیونکہ ہمیں تو حکمت سمجھنا ہے، ہمیں تو وقت گزارے نہیں کرنا ہے نا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت آدم کو 7ویں آسمان پر رہنا چاہے، اس لیے کہ وہاں سے آئے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو بابا سامنے ہو، سب سے پہلے کس سے ملاقات ہو؟ ابا سے ملاقات ہو، تو اصلی ابا کون ہے؟ دیکھیے یہ حکمت تو لوگ بیان نہیں کرتے۔ پھر یحییٰ اور عیسیٰ کو قریب رکھا گیا ہے، تو پہلا حق دیا کسے؟ پھر یوسف، پھر ادریس، پھر ہارون، پھر موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں کچھ اور چیزیں سمجھنا ہے، تو نہیں گئے تو موسیٰ رو پڑے، بکا مل حکمت فی بکائے موسیٰ، کیا بات، روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، کیا بات۔ یہاں پر بھی مفسرین ڈگمگا گئے، 7 تفسیریں پڑھیے گا جی، پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، کوئی لفظ نہیں ہو سکتی، کلیم اللہ، لیکن جگہ کہاں ملی؟ پوچھا جبریل نے کیا بات ہے، بولے یہ وہ شخص ہے کہ سدرۃ المنتہا تک جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، یہ وہ ہے جس کی امت میری امت سے پہلے جائے گی۔ یہ رونا تھا،
پیچھے تو لوگ بیان ہی نہیں کرتے. حدیث پر کوئی کلام نہیں. میں سارے مستحکم حدیث پڑھ رہا ہوں. اب چونکہ ہمارا درس قرآن ہے نا تو حدیث کا مطلب لیں گے تو پھر وہ ہماری روانی نہیں رہے گی. ساتویں آسمان پر کون؟ ابو الانبیاء. دیکھیے ان کو درجہ دیا ابراہیم علیہ السلام. کہاں پہنچتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. اب سورہ نجم آپ چاہے تو نکالیں, آپ کے سامنے رکھیں. 5 to 6 کیا ہے نکال سکتے ہیں. نکالیں گے تو اچھا ہے, یا سنتے رہیں. دیکھیے سورہ نجم نکالیے, 536 صفحہ یا آگے پیچھے ایک نکالے. دیکھیے والنجم اذا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ ستارے جب ڈوب جائے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا ساتھی نہ پیچھے ہوا نہ آگے گیا ہے. وما ينطق عن الهوى, جو کچھ بیان کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں. ان هو الا وحی یوحی, وحی پیش کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا, کس نے سکھایا؟ شدید القوا. جبریل امین کی صفت کیا؟ ذو مرۃ فاستوى, زبردست قوت. فاستوى اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا. وهو بالافق الاعلی, اوپر. ثم دنا فتدلی, یہ میں دنا کہہ رہا تھا اقصا کے مقابلے میں قریب, اتنا قریب کہ 2 تیر کمان سے. او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, جو کچھ بھی وہی تھی بیان کیا. تو دنیاوی زمین پر بھی جبریل امین کو ایک دفعہ اصلی حیت میں دیکھا تھا. فرماتے کہ آواز آئی, چلتے چلتے اوپر دیکھا تو جبریل امین. ٹھیک ہے, اب دوسری دفعہ دیکھیے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, 13 نمبر آیت. اب کب دیکھا اصلی صورت میں؟ 13 نمبر آیت دیکھیے. نزلة أخرى, دوسری دفعہ دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرة المنتہا. سدرۃ المنتہا, اب آگے کوئی نہیں جا سکتا. انتہا, جبریل بھی پیچھے. مگر سنیے, عندہا جنت المأویٰ, وہاں کیا ہے؟ اب سنیے گا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب ڈھانک رہی تھی اس پیری کے درخت کو. ما زاغ البصر وما طغی, نہ ہٹی آنکھیں اور نہ آگے بڑھی حدود سے. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, آیات الکبریٰ. زمینی سفر میں کیا ہے؟ آیاتنا, عجائبات. آسمانی سفر میں کیا ہے؟ آیاتنا الکبریٰ, بڑے عجائبات. تو بھی بڑے عجائبات سنا. مگر سنیے, یہ سورہ نجم ساتھ میں رکھیے. سورہ عمران 143 آیت نکالنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں روئیں گے؟ سنیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجلی ہو. فلما تجلی ربہ للجبل, جب تجلی فرمائی, جعلہ دکا, ریزہ ریزہ کر دیا. فخر موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کے گرے. کچھ دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا. دیکھا کچھ نہیں دیکھا. تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ما کذب الفؤاد ما رأى, سدرۃ المنتہا کے بعد جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. یہ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. تو اب سننے کی کوشش کیجیے, ہاں جتنا بھی ہو. کیا تو مطلب یہ کہ اور ایک حصہ بیان کرنا پڑے گا. جی تو سنیے, عجائبات شروع کرنے سے پہلے وہاں تک تو پہنچتے ہیں. عجائبات شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں. دیکھیے, ایک باپ اور ایک بیٹا سورج کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ تو سورج نکلا, یہ پلیٹ جتنا ہے نا. باپ بھی دیکھ رہا ہے پلیٹ جتنا. بولتا ہے نہیں, یہ ہماری دنیا سے کروڑوں دگنا ہے. آپ جانتے ہیں کتنا دگنا ہے.
مگر دونوں دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ جتنا ہے. تشتری اس کو لکھا ہے, میں پلیٹ کہہ رہا ہوں. تشتری سب نہیں سمجھتے ہیں. تو کیا مطلب؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. اس کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. بیٹے نے بھی تشتری دیکھا, باپ نے بھی تشتری دیکھا, مگر بیٹے نے دل سے نہیں دیکھا, باپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس میں حقیقت نہیں. ہم دیکھتے ہیں, بتائیے, ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں حقیقت نہیں ہے. بیٹے نے بھی دیکھا, باپ بھی حقیقت نہیں دیکھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورج کو صبح تو کیا کروڑوں دگنا نظر آتا ہے, نہیں, اس کا مطلب ہم حقیقت نہیں دیکھ رہے ہو تو پلیٹ جتنا دیکھ رہے ہیں. اور کیا مثال دوں؟ اندھیرے میں جائیے, اگر کسی درخت کا تنا کٹا ہو تو بولیں گے بھوت بیٹھا ہے. کبھی گئے آپ اندھیرے میں چلے دیہاتوں میں؟ ہاں, بھوت سے ہم بھی ڈرتے تھے. نزدیک گئے تو تنا ہے, بیل لگی وہ سانپ, نزدیک گئے تو یہ بیل ہے. تو آنکھ جو دیکھتی ہے نا, حقیقت نہیں ہوتی. جی, تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھ اور دل میں مطابقت. جی, تو یہ دیکھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے سفر میں کیا بیان کرنا ہے. ہو سکتا ہے مختصر کر دوں, لیکن آپ کو سوالات بھی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ کیا دیکھا, پھر اس کی حکمت اگر نہیں پوری ہوئی تو آئندہ ابھی کافی چیزیں باقی ہیں. آپ نے وہاں کیا دیکھا جانتے ہیں؟ جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. پھر کیا دیکھا؟ لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا. اب مبتلا عذاب میں کوئی ہمیں گھنٹہ نہیں نکالنا ہے, اتنا کافی ہے. کسی کو عورتوں کو دیکھا, جہنم کی انگار اکھاڑ اوپر لاگے پھر نیچے جا رہے. بیل چھوٹے سوراخ سے باہر آ رہا ہے, واپس نہیں جا سکتا. لکڑہارا لکڑیاں باندھتا ہے, اٹھا نہیں سکتا, پھر کھولتا ہے, پھر اور بڑھاتا ہے لکڑیاں, پھر باندھتا ہے, پھر اٹھاتا ہے, اٹھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لوگ گوشت پکا رہے ہنڈیا میں سڑا ہوا, یہ سب بتلایا گیا. پوچھنے پر بتایا کہ حلال بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں, یہ زانیہ عورتیں ہیں, یہ حرام مال کھاتا ہے, یہ سب بتلایا گیا. لیکن اپنے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو مبتلا عذاب دیکھا. ہمارا درس کس پر ہوگا؟ مبتلا عذاب لوگوں کو دیکھا. بس کس سے سمجھنا ہے, واقعات میں نہیں جانا. جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, یہ چیز. پھر اس کے بعد آپ کو نماز ملی, پھر آپ کو کیا ملا؟ خواتین سورہ بقرہ, یہ چیزیں ملی نا. پھر کیا ملا؟ 3 چیزیں ملی, یہ سب مجھے بیان کرنا ہے. تیسرا کیا ملا؟ کہ جو شخص شرک کی آلودگی سے پاک ہو کر ہے اس کی مغفرت. اور کیا ملا وہ بھی بیان کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تحیات ملی نہیں, 3 ہی گئے, بلکہ تحیات وہ مکالمہ تھا. ہم جو تحیات پڑھتے ہیں نا, اس پر میں مجھے ذرا اچھی طرح بیان کرنا ہے. وہ ایک مکالمہ تھا رسول کا اور اللہ کا, تو اسے نماز میں داخل کر دیا گیا. یہ بھی سمجھنا ہے. پھر کیا سمجھنا ہے؟ جنت کو دکھایا گیا, تو جنت بنی ہے یا بنے گی؟ جہنم بنی ہے یا بنے گی؟ یہ سوالات ہیں, ان سب کو سمجھنا ہے. مبتلا عذاب تو قیامت واقع ہونے کے بعد, پھر ابھی سے کیسے عذاب دیا جا رہا ہے, یہ سوالات ہیں. تو اس کے لیے تو وقت درکار ہے, اور اسے سمجھنا ہے ان حقیقت کو. تو اب کس سے فارغ ہوں, کیا بتاؤں, وقت تقاضا نہیں کرتا ہے. تو میں صرف آج فارغ ہوتا ہوں اس مکالمے سے, وہ تو آسان ہو جائے گا. جبرائیل ہٹ گئے. اچھا, اس کو یاد رکھے آپ. آپ جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حفصان کے علاقے کا ممتحن امتحان لینے کے لیے, تو میں ہر اطراف گاؤں میں جنجیرہ کے امتحان لینے جاتا تھا, تو کئی چیزیں سیکھا. تو بچے پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ورحمۃ البرکاتہ واشہد. تو میں نے اندازہ لگایا مجھے بڑی محنت کرنا پڑے گی. تو جو بچپن میں پڑھے وہ بچپن میں وہی سیکھ. تو سنیے گا, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل ہٹ گئے تو فرمایا تحیات للہ التحیات والصلوات والطیبات. کس کے کلمات ہیں یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یوں سمجھیے التحیات للہ، پھر مطلب کیا؟ والصلوات للہ، عطف ہے نا، والطیبات للہ. تو اب تین چیزوں کو یاد رکھیے. کس نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات؟ بات تو ایک ہی ہے. تو تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے. کیا مطلب تحیات کا؟ ہم کہتے ہیں کہ مرحبا آئیے، آپ کے آنے سے گھر منور ہوا، ماشاءاللہ آپ آئے ہمارے یہاں قدم رکھ جائے، بڑی خوشی ہوئی. اس کے کہیں تحیات، یعنی آپ نے ان کا استقبال، ویلکم اچھا الفاظ سے کیا. اس کا نام کیا؟ تحیات. اور اردو میں کہتے ہیں تحیتاً طیبہ. صلوات کیا؟ ساری عبادتیں جسمانی، کیا؟ جسمانی. طیبات کیا؟ مالی. تو آپ قربانی کرتے ہیں تو پاکیزہ کمائی سے، صدقہ کرتے ہیں تو، کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پاکیزہ کمائی سے. تو اس طرح پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات. بچوں کو کہیے یہ سینٹنس ہے، یہاں رک جائیے. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم. اب جواب ملتا ہے. دیکھو تین کے بدلے میں تین. اللہ کیا ہے؟ تین کے بدلے میں تین. فرمایا تحیات، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. تو تحیات کے بدلے میں زبانی تحیات، سلامتی. اور کیا؟ صلوات کے بدلے میں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. طیبات مال ہے نا، مال خرچ کرو تو کم نہیں ہوتا، برکت. فرمایا و برکات. تو یہ علیحدہ ہونا چاہیے. پھر بچے سے کہیں یوں کہو کہ السلام علیکم کیا ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے سے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی امت کو نہیں بھولے. کون سی امت؟ جو قرآن کو بچھونا اوڑھنا بناتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا فرمایا؟ اللہ کی سلامتی فوراً لے لی کس پر؟ اپنی امتی پر. نیک بنو. تو یہ تیسرا سینٹنس ہے. کیا جی یہ تیسرا سینٹنس ہے. جی اب جانتے ہیں کون سا مجموعہ تھا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ. ملائکہ کا دربار تھا. خاموش رہ سکتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. خیال رکھیے یہ شہادت کبھی نشہدو نہیں ہو سکتی. اشہدو اپنی اپنی شہادت دیں. تو کوشش کریں گے اس طریقے سے پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. رک جائیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر درود اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر بعد میں درود ابراہیم. تو کوشش کیجیے. تو یہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. چونکہ آپ کے سوالات بھی کافی رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تیسرا حصہ، تاکہ ہم بات کو سمجھیں اور جتنا بھی ہو سکے اگر باقی رہا تو دوسری آیت شروع کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آئندہ کیا بیان کرنا ہے وہ میں نے اشارہ کر دیا، اور مزید بھی کچھ مسائل اور تجویز تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا. وقت سے پہلے حاضر رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے اصل میں ان کی حکمتوں کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہمارے بھائیوں تک پیغام پہنچا سکیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اسی مناسبت سے ہم نے درس بخاری کو تھوڑا موقوف کیا ہے تاکہ ایک ہی بات کو ہم سمجھیں. تو انشاءاللہ آئندہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ سمیع البصیر آیت رہ گئی. دو واپسی پر
یاد دیجیے گا چونکہ یہ صفت کیوں لائے گئی تو سفر سے انتہا ہوگی اس وقت. چلیے ہاں تو وہ فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو امام مالک التحیات للہ والصلوات وہ بھی میں نے پڑھ کے بتایا. والصلوات یہ تو سمجھنا ہے نا کہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات آخر میں لگا دی تو آپ یوں لگائے نا التحیات والصلوات والطیبات للہ. اور مبارکہ میں پھر وہ کنفیوز ہوتا ہے. امام شافعی صحیح جو حدیث میں ہے التحیات للہ والصلوات اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے نا اصل مبارکہ لگانے میں. پھر مجھے بولیں گے یہ حدیث ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. کنفیوژن نہیں ہوگا نا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے نا, مگر سب مسلمانوں کے لیے نہیں. ہم تو آپ کو عبد سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کو مسلمان بنانا ہے تو آپ دو کہنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہمارے بھائی جو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں ان سے بھی یہ کلمہ پڑھوانا چاہیے. یہ مسلمان کب ہوں گے؟ جب کہیں گے عبدہ و رسول. تو آپ عبدہ و رسول پڑھیں. جب نبی کو براق لایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بشر ہوں تو ہم بچوں کو عبدہ پڑھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے ابھی سے کہ آپ عبدہ ہیں. تو اس میں فائدہ ہے نا. اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ امام شافعی نے یہ منسوخ کیا گیا. یہ عمر کا گزشتہ آپ تھے نا درس میں, ہاں تو وہ ضرور سنیے. گزشتہ ہی بتایا نا میں نے, یہ اماموں کی طرف منسوخ کیا گیا. گزشتہ میں نے اچھی طرح سمجھایا ہوں اس پیغام کو. میں نے ضرور سنیے گا کہ جتنی بھی باتیں ہیں امام شافعی نے امام حنیفہ نے یہ امت کے امام ہیں. ان کی طرف غلط بات منسوخ کی گئی. کس بات پر کون سی بات سمجھانے میں نے کہا تھا؟ ہاں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. امام شافعی کہتے ہیں وہ بحمدی, تو بخاری کہتے ہیں سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو کچھ پیروکار کہتے ہیں کہ نہیں ایک لفظ بھی آگے بڑھانا نہیں چاہیے. اس پر میں نے بیان کیا تھا امام حنیفہ نے ایسا نہیں فرمایا, ایک لفظ بھی نہیں بڑھانا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے. ان لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ امام شافعی نے جو زیادہ کیا ہے وہ بھی حمدی اس کو نہ بڑھائیں. تو امام حنیفہ کی طرف کیوں منسوخ کرتے ہو؟ وہ جس دن وفات ہوئے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے, تو منسوخ کرنا غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کون کہہ رہے ہیں ایسا؟ ان کے پیروکار. اسے میں کیا کہتا ہوں حنفی اور شافعی. ہو گیا آپ کا دستور. چلیے اب سوال آپ کو دیتا ہوں. کہیے آپ دنیا کی زندگی میں جو ہے ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگے تھے جی, اور پورا ساتھ دیا گیا تھا آپ کی نبوت کا. ہاں لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ ان کو 5واں آسمان پر رکھے اور دوسرے آسمان ساتھ نہیں رکھے؟ تو دوسرے آسمان پہ یحییٰ بھی ساتھ ہے, عیسیٰ بھی ساتھ ہے. ہاں دنیا کی زندگی میں ساتھ مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے ہارون کو ساتھ دینا ہے, لیکن آسمان پہ الگ الگ ہیں دو. تو اس کی حکمت آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کی حکمت یہی ہے. ابھی میں نے بتایا نا کہ جو تقسیم ہوئی ہے ان کو اب کون سے آسمان پر رکھتے, اس لیے کہ ابو الانبیاء کو ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اب نماز میں جو ملاقات ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے سے نزدیک ہوا. اب ہارون کو کون سی جگہ دے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے, اس لیے جگہ دی ان کے ہارون. سمجھ رہے ہیں نا, یہی حکمت ہے. مطلب پروگرام جو تھا وہ بالکل صحیح ہوا کہ 3 رکعت نمازوں والا ضرور کہے گا کہ آپ زیادہ لے کر آئے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس میں سہولت ہوئی. یہ اس میں حکمت ہے. ہر چیز جو تقسیم کی گئی وہ حکمت کے تحت ہے. تو ایسا نہیں, اب ان کے لیے جگہ یہی تھی. لیکن وہ ہم تو ابھی واپس ہوئے نہیں نا, ابھی تو ہم پہنچے ہیں. لیکن آپ سوال کر کے رہیے. جی کہیے. جی دودھ والی بات جو بتانے کے تھکان کی وجہ سے جو ہے دودھ پیش کیا گیا. جی جی تو واقعات آتا ہے کہ آپ جب جا کے آئے تو اتنا تو رہا کہ جو کونڈا ہل رہا تھا وہ اپنی جگہ پہ جو ہے ہلتا ہی رہا. نہیں وہ تو واپسی پر آپ واپس آ گئے فوراً نا, وہ تو ابھی واپسی پر. سفر نہیں ہوا. ہاں لیکن آپ نے جو یہ کون کہتی ہوں میں ہانی کہتے ہیں, لیکن یہ واپسی پر. بہرحال آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے. یہ واپسی سورہ اسراء میں شروع کیا ہے اس سے کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ سورہ آرام سے مل گیا. جی جی اس میں آسمان کو ذکر ہے. جی سورہ نجم میں جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. جی اور اس کو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو وہی کریں. جی وہی کیا اور وہ شدید القوا بھی ہے جی اور وہ افق اعلیٰ ہے. جی ٹھیک ہے. اور شہید المنتہا تک بھی ہے. جی اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ قاب قوسین
से भी करीब आते हैं। आ गया। यहाँ ये जिक्र तो हो रहा है कि उफक पे है, जी ठीक है, जी, और काब कौसैन उससे भी ज्यादा नजदीक। इससे भी ज़्यादा, यानी दोनों इतने करीब आए। हाँ यहाँ कहीं ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है जैसे आम वाक़यात में है कि अल्लाह से मुलाकात हुई बाकायदा, हाँ नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ, इनका सवाल है ना कि अल्लाह से मुलाकात का जिक्र नहीं है, सिर्फ किसका जिक्र है? फरिश्ते की। बिल्कुल हकीकत है, इसलिए कि अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। क्या? लेकिन सवाल मेरा ये है हाँ कि एक खास तबका ऐसा है जो काबा कौसैन को अल्लाह ताला से शबी लेता है, हाँ और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के दरमियान जी। तीर कमान वाला, जैसे जो कमान आपस में मिलते हैं, इतना करीब खास है, मतलब कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या है ये? जिब्रील। जिब्रील। बस सवाल इसीलिए मैंने उस आयत को बोला कि आप खोल के देखिए, ठीक लेकिन है? सवाल ये है कि हाँ। अल्लाह ताला के पास नहीं गए हम्म, या गए, यहाँ कोई ऐसे जिक्र नहीं। तो मिराज को हम कहते हैं कि मिराज हाँ हुआ, जी जी अल्लाह से मुलाकात जी, हुई। जी, यहाँ पे हमें कुरान में वैसी चीज़ मिलती है, अल्लाह के रसूल से तो मिलता है। हाँ, जी। मतलब सवाल आपका ये है, और कुछ है इस सिलसिले में सवाल में? नहीं, ठीक है ना? तो इनका सवाल क्या है कि अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, मतलब जो हम कलामी हुई, तो ऐसा है कि अभी तो हम पहुंचे हैं, सलाम दुआ तो आइंदा के लिए इस पर होगा ना, चूंकि अभी तो हम पहुंचे हैं, ताकि आइंदा का भी दर्स वक्त में हो। उसके पहले का कुछ पूछें, सिदरतुल मुंतहा के बाद की भी कोई चीज ना पूछे, लेकिन आपने निशान दी कि बहुत अच्छा किया, ताकि लोग आ जाए, जो मैंने बतलाया वो भी सुने और ये भी सुने। इसरा और मेराज। हाँ, इसरा क्या मेराज? मेरा जन ये असल में दो सफर है ना, एक जमीनी और एक आसमानी। जमीनी सफर। ये जमीनी है, इसमें जमीनी है और उरूज का नज्म में है, दो चीजें अलग हैं। वो आपको दर्स सुनना पड़ेगा उसका। अच्छा, यहाँ तर्जुमा आपने क्या नूरी यकून हाँ, हम दिखाए उन्हें, दिखाएंगे या दिखाया? नहीं दिखाए नहीं, असरा के माने ले गया, ले गया, और नुरियों ने हम उन्हें दिखाए। हमने उनको दिखाई, हाँ दिखाए दिखाए दिखाए, यानी ताकि हम, हम उनको दिखाएं। हाँ हमने जी जी, तो हमने सिर्फ नू पर बहस की कि हम क्यों आया, वो तो हम दिखाएंगे, तो दिखाने ले गए इसीलिए। लेकिन वो नहीं मैं समझाया, मैंने क्या समझाया कि गायब से नू पर क्यों आए, ना पर क्यों आए, मैं पर, इसकी लताकत बताया। चलिए और कुछ कहिए। इसी में देखें ना, आसमानी सफर में आया कि ना, इसी में आसमानी सफर की दलील आ रही है। हाँ दलील है इसमें, लिनरुहिम मिन आयातिना। नहीं अजायबा, यहाँ तो जमीनी अजायब है, ये अजायबा जो है ना जमीनी अजाब है, और उसमें रहा आयतल कुबरा ये आसमानी है। सूरह नज्म में जो है ना रहा आयतल कुबरा ये आसमानी है और ये जमीनी है। एक सवाल हो जाए, सूरह नजम कितने अरसे के बाद ये बाद में नाज़िल हुई है, बाद में नाज़िल हाँ हुआ? सूरह मेराज के बाद। तो ये जो वाक़या हुआ जब हज़रत अबू बकर ने उसकी सच्चाई की थी और उसके नहीं उसके बाद में, तो जी उसके बाद वो इसी पे उन्होंने नहीं। तस्दीक की थी, जिसमें उनको खिताब में खर्च किया। नहीं उन्होंने तो पहले ही तस्दीक किया, नज्म तो नाजिल नहीं हुई थी ना, अभी तो मक्की की बात है ना। तो उन्होंने तो बगैर सोचे समझे कहा, लोगों ने कहा कि क्या कहते हो, बैतुल मुकद्दस जाके आए जहाँ हमें 40 दिन लगते हैं, तो बोले बैतुल मुकद्दस क्या इससे दूर भी जाकर आए, अगर वो कहता है तो सच कहता है, ये बात है। हाँ 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 तो ये अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुताबिक होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे पहले भी तो मिल चुके थे। हाँ जी, मतलब बात चुके थे, हाँ पहले आ चुके हैं, एक दफे कई दफे आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। बहुत करीब आए। मतलब जिब्राइल अमीन तो पहले भी आ चुके हैं, और वो तो उतना टेक कर बैठे थे, तो ये वहाँ की दुनिया की बात नहीं, ये दना ऊपर की बात है। गाड़ी हिरा पे आए थे तो हाँ जी, शायद था। दना खाली तो चार के करीब थे। बहरहाल वो उनके दलाइल हम उसी वक्त देंगे जब आइंदा, अब सलाम कलाम के बाद जब मुशाहिदे होंगे ना, तो उस वक्त आपको पेश करेंगे कि ये जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के दीदार किया, तो उस पर बहस होगी। बहरहाल आइंदा के लिए जी कही। ने इमामत की साहिबिया ने आपकी नमाज पढ़ी जी मैं कहा ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, जी वो नमाज में ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, जी जी क्यों? और ये नमाज कहाँ हुई, मस्जिद अक़सा में हुई या पहले? नहीं मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम क्या? आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के सभी अंबिया ने नमाज पढ़ी आपकी इमामत। नहीं ईसा भी आए, सभी आए, बहुत हुए अंबिया है सभी आए, इल्ला सभी ईसा भी आए, ईसा इब्न मरियम भी आए। हिसाब हो गया ना, वो शायद कुछ बहुत नहीं हुए ना। हाँ हाँ नहीं सब है।
सनम से मिलती हैं कि महराज होती नहीं, एक महराज नहीं हुई। आप महराज एक दफा नहीं हुई और भी नहीं वो है, वो आखिर में बयान करेंगे, वो हादिस है कि एक दफे नहीं कई दफे ऐसा है, तो वो मुख्तसर सी बात है, कई दफे भी इतनी कोई ध्यान में थी बात। हाँ जी, नहीं वो भी अच्छा किए, वो तो अब किताब में पढ़ेंगे ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना 7 तफसीरें पढ़ेंगे तो आपको एक तफसीर में हकीकत मिलेगी। अब वो लिखा है उन्होंने ये भी लिखा है ख्वाब में बेदारी में तो रूह से नहीं, खामखा परेशानी होती है तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरा एक दफे नहीं कई दफे हुई। अब हम क्या करें, यानी आप पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूज होकर तफसीर बंद कर देंगे। हमारे एक साहब ने उठा के किताब ही पटक दी, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले वो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अफला ताक़िलून, तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें मेराज और इसरा में क्या फर्क है दोनों अल्फाज में? नहीं, इसरा के माने रात को, आप रात को ले जाना, और मेराज के माने ऊपर ले जाना, फर्क है। उरूज से उरीज भी यानी ऊपर ले जाएगा, और असरा यानी अल्लाह रात को ले गया। लैलन यानी रात के कुछ हिस्से में, तो वो जो आप कह रहे हैं ना इलियास साहब कुछ हिस्से में, तो उसमें आएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जब वापस आए तो बिस्तरा गर्म था और कुंडली क्या हिल रही थी, उसमें आएगा। वापस अपन सिर्फ इसरा के लेते हैं। नहीं आप तहदीद क्यों कर रहे हैं, बुरा इसरा और ऊपर कैसे गए, ऐसा नहीं, पूरा सफर ठीक है, काफी है ना। तो अब ये हिस्सा बाकी है। हाँ जी कहिए। इंसान के अंदर नहीं, तो हम क्यों कहते हैं जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सवाल इनका है कि भाई हम कब्रिस्तान जाते तो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अहलल कुबूर, अस्सलाम वालेकुम दियार अहलल मोमिनीन। असल में बाज़ किताब में अस्सलाम वालेकुम अहलल कुबूर है, या नहीं है, बाज़ों ने या लिख दिया है, इस वजह से लोग अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी नहीं है, तो अस्सलाम वालेकुम अहलल दियार कौमी मोमिनीन इस तरीके से है। लेकिन अब वो या बाज़ किताबों में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब्र में वो आलम बरज़ख में है, अब उनको सलाम कैसे करेंगे बताइए। क्या अस्सलाम वालेकुम जो कब्रों में है तुम पर सलाम, वही ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकुम, तो आप इसी तरीके से सलाम करेंगे ना। अब ये कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फरमाते हैं कि मुझ पर दरूद भेजो, तो दरूद पहुंचाने के लिए फरिश्ते हैं, मुझ तक पहुंचा देते हैं, तो हमारा सलाम कहना उन तक पहुंच जाता है, उसमें क्या है। जी 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 समझ, आप क्या कहते हैं असल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब अगर आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, तो फिर आप अल्लाहुम्मा निकाल दें, यानी बात कह रहा हूँ। आप यूँ कहें कि या रसूल सलाम अलैकुम, तो ये तो कहते नहीं ना, अल्लाहुम्मा यानी क्या है अल्लाह, लिहाजा हम अल्लाह से दरखास्त करते हैं। तो ये है अस्सलाम वालेकुम यानी क्या तुम पर सलामती हो, तो हम भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो अल्लाह की जानिब से कलमा के जो सलाम पढ़ते हैं उसमें वो लोग ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा कहते सलाम अलैका हैं, या वो इसलिए कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने यूँ कहा, अब तो वो कहते हैं कि जिब्राइल अमीन नौकर बनकर आए, जबकि अल्लाह फरमाते हैं अल्लमहु शदीदुल कुवा, मुअल्लिम कहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरी मसनद पे आ जाओ, मैं जमीन पे उतरता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। क्या ये वो कहते हैं हम गिलाफ चढ़ाते हैं। क्यों गिलाफ चढ़ाते हैं? लोग कहते हैं कि शिर्क काबा है, काबा मस्जिद है, सारी मस्जिदें हैं, काबे पर हम गिलाफ इसलिए लगाते हैं, बगैर गिलाफ के भी काबा अल्लाह का घर है, ताकि हमें पता चले कि सारी मस्जिदें मुख्तलिफ है। तो मज़ारों पे गिलाफ चढ़ाते हैं, हम इसलिए नहीं चढ़ाते कि ये वली हैं, हम इसलिए चढ़ाते हैं कि कब्रिस्तान में सभी मदफन है, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पीर है। हम कुरान पर गिलाफ लगाते हैं, बगैर गिलाफ लगाए कुरान है, हम इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चले कि बुखारी नहीं है, कुरान है। अब ये क्या कर सकते हैं? अब हमने फिका जाफरी तो पढ़ा, अब ये भी पढ़ रहे हैं ताकि हम जवाब दे सकें। तो ये हालत में आप इनकी तबलीग इनको नहीं समझा सकते, सिर्फ ये कि अल्लाह हिदायत दे। जब इतने ठोस इनके पास दलाइल इनको दिए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे गिलाफ क्यों चढ़ाते हो? नहीं सुनेंगे, हम इसलिए चढ़ाते हैं हमें पहचानने के लिए। तो ये आज बयान दे रहे हैं लोग, और इनका नाम रखें अल्लामा हाशमी साहब, अल्लामा, हाँ बगैर दलील के।
अच्छा देखिए, मैंने भी दो बातें आपको बगैर दलील के पेश की। अजायब बात हकीकत में अजायब बात है ये ऐसे अजायब बात पेश करें तो अभी लाइफ तौफीक इंशाल्लाह मिलते हैं। साथ में लोगों को लाइए तो आप लोग भी चुस्ती